وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعتان لا ترد على داع دعوته حين تقام الصلاة وفي الصف في سبيل الله. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو گھڑیاں ایسی ہے جن میں کسی مانگنے والے کی دعا رد نہیں کی جاتی. ایک اس وقت جب نماز کے لیے اقامت یعنی تکبیر کہی جا رہی ہو، دوسرے میدان جہاد کے اندر صف میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میرے اس مسجد میں اذان سنے اور بغیر کسی ضرورت کے اس سے نکل جائے اور پھر لوٹ کر نہ آئے تو وہ منافق ہی ہو سکتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی. ابن حبان کی روایت میں ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا کیا کرو، اور ترمذی کی روایت میں یہ بھی اضافہ ہے کہ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم کیا کہیں یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت میں عافیت مانگا کرو. چند مسائل اذان و اقامت کے: مؤذن عاقل ہو، بالغ ہو، صالح ہو، صحیح خوان اور اذان و اقامت کے اوقات و مسائل سے واقف ہونا چاہیے. اذان و اقامت سیکھ کر قواعد و تجوید کے مطابق اس طرح دینی چاہیے کہ تمام حروف اپنے مخارج سے ہو، حرکات و سکنات، غنہ اور مد وغیرہ ٹھیک ادا ہو. اذان و اقامت کے کلمات کے اول آخر میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو. ایسی خوش الحافی کو اختیار کرنا جس سے حرکات و سکنات یا حروف کی ان کے مخارج سے صحیح ادائیگی نہ ہو یا بے جامد کیا جائے تو ایسا کرنا ناجائز ہے. بعض حضرات اذان مسلسل دیے جاتے ہیں کہ سننے والوں کو جواب دینے کا موقع ہی نہیں دیتے، ایسا کرنا مکروہ ہے. بعض مساجد میں شرعی مجبوری کے بغیر داڑھی مونڈوانے یا کترانے والے اذان دیتے ہیں، حالانکہ ایسا شخص فاسق ہے اور فاسق کی اذان و اقامت مکروہ تحریمی ہے. اگر ایسا شخص اذان دے دے تو اس کی اذان کو لٹانا مستحب ہے. بعض لوگ اقامت کے آخر میں کھڑے ہوتے ہیں اور اقامت کے فوراً بعد نماز شروع ہو جاتی ہے، اس سے بچنا چاہیے. حدیث میں سبوں کے اہتمام کی بے حد تاکید آئی ہے. اس کے پیش نظر شروع تکبیر ہی میں کھڑے ہونا چاہیے. بالخصوص آج کل کے حالات میں جہاں شروع تکبیر میں کھڑے ہونے پر بھی صفیں درست نہیں ہوتے. وقت آنے سے پہلے اذان دینا جائز نہیں، وقت آنے پر دوبارہ اذان دینا ضروری ہے، ورنہ وہ نماز بغیر اذان کے ادا ہوگی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہروں اور بستیوں میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ان کی مسجدیں ہیں اور سب سے زیادہ ناپسندید ان کے بازار اور منڈیاں ہیں. انسان کی زندگی کے دو پہلو ہے، ایک ملکوتی اور روحانی، یہ نورانی اور لطیف پہلو ہے. دوسرا مادی و بہیمی جو ظلماتی اور کثیف پہلو ہے. ملکوتی و روحانی پہلو کا تقاضا اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کا ذکر جیسے مقدس اشغال و اعمال ہے،
انہی سے اس پہلو کی تربیت و تکمیل ہوتی ہے، اور انہی کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت و محبت کا مستحق ہوتا ہے۔ اور ان مبارک اشعار و اعمال کے خاص مراکز مسجدیں ہیں جو ذکر و عبادت سے معمور رہتی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کو بیت اللہ سے ایک خاص نسبت ہے۔ اس لیے انسانی بستیوں اور آبادیوں میں سے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب یہ مسجدیں ہی ہے، اور بازار اور منڈیاں اپنے اصل موضوع کے لحاظ سے انسانوں کی مادی و بہیمی تقاضوں اور نفسانی خواہشوں کے مراکز ہے، اور وہاں جا کر انسان عموماً خدا سے غافل ہو جاتے ہیں، اور ان کی فضا اس غفلت کی کثرت کی وجہ سے ظلماتی اور مقدر رہتی ہے۔ اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں انسانی آبادیوں کا سب سے زیادہ ناپسندیدہ حصہ ہے۔ حدیث کی اصل روح اور اس کا منشا یہ ہے کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ مسجدوں سے زیادہ تعلق رکھے اور ان کو اپنا مرکز بنائے، اور بازاروں میں صرف ضرورت سے جائے اور ان سے دل نہ لگائے، اور وہاں کی آلودگیوں سے مثلاً جھوٹ فریب اور بددیانتی سے اپنی حفاظت کرے۔ ان حدود کی پابندی کے ساتھ بازاروں سے تعلق رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، بلکہ ایسے سوداگروں اور تاجروں کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکام اور اصول دیانت و امانت کی پابندی کے ساتھ تجارتی کاروبار کرے۔ اور یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ بیت الخلاء غلاظت اور گندگی کی جگہ ہونے کی وجہ سے اگرچہ اصلاً سخت ناپسندیدہ مقام ہے، لیکن ضرورت کے بقدر اس سے بھی تعلق رکھا جاتا ہے، بلکہ وہاں کے آنے جانے میں اور قضاء حاجت میں اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت و سنن کا لحاظ رکھے تو بہت کچھ ثواب بھی کما سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جس وقت بھی صبح کو یا شام کو اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے واسطے جنت کے مہمانی کا سامان تیار کراتا ہے، وہ جتنی دفعہ بھی صبح و شام کو جائے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بندہ صبح و شام جس وقت بھی اور دن میں جتنی دفعہ بھی خدا کے گھر میں یعنی مسجد میں حاضر ہوتا ہے، رب کریم اس کو اپنے عزیز مہمان کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور ہر دفعہ کی حاضری پر جنت میں اس کے لیے مہمانی کا خاص سامان تیار کراتا ہے جو وہاں پہنچنے کے بعد بندہ کے سامنے آنے والا ہے، اور ظاہر ہے کہ رب کریم کے جنت والے سامان مہمانی کا یہاں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے، مسجد اللہ کے گھر ہے اور ان میں حاضر ہونے والے اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے ملاقاتی اور مہمان ہے، اور جن کی ملاقات کو کوئی آئے اس پر حق ہے کہ وہ آنے والے ملاقاتی کا اکرام اور اس کی خاطرداری کرے۔ یہ بات ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ امت کی دینی زندگی کی تشکیل و تنظیم اور تربیت و حفاظت میں مسجد اور جماعت کا کتنا بڑا دخل ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو جماعتی نظام کے ساتھ نماز ادا کرنے کی انتہائی تاکید فرمائی اور ترک جماعت پر سخت سے سخت وعیدیں سنائی، اور دوسری طرف آپ نے مساجد کی اہمیت پر زور دیا اور کعبۃ اللہ کے بعد بلکہ اس کی نسبت سے ان کو بھی خدا کا گھر اور امت کا دینی مرکز بنایا، اور ان کی برکات اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ان کی عظمت و محبوبیت بیان فرما کر امت کو ترغیب دی کہ ان کے جسم خواہ کسی وقت کہے رہو لیکن ان کے دلوں اور ان کی روح ہر وقت مسجد کی طرف ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی نماز جو وہ جماعت سے مسجد میں ادا کرے اس کی اس نماز کے مقابلہ میں جو اپنے گھر میں یا بازار میں پڑھے ثواب میں 25 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ جب وہ بندہ اچھی طرح وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے اور اس جانے میں نماز کے سوا اس کا کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہوتا، اس کے ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور اس کے ایک خطا معاف کر دی جاتی ہے۔ پھر جب وہ نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس وقت تک برابر اس کے حق میں
عنایت اور رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ نماز پڑھنے کی جگہ میں رہے۔ ان فرشتوں کی دعا یہ ہوتی ہے، اے اللہ اپنے اس بندے پر خاص عنایت فرما، اس پر رحمت فرما، اور جب تک تم میں سے کوئی نماز کے انتظار میں مسجد میں رہتا ہے اللہ کے نزدیک اور اس کے حساب میں وہ برابر نماز ہی میں رہتا ہے۔ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے پر یہ بنسبت گھر اور دکان وغیرہ کے 25 گنا ثواب اور راستہ کے ہر قدم پر ایک درجہ کی بلندی اور ایک گناہ کی معافی، یہ کتنی بڑی نعمت اور کتنی ارزاں دولت ہے، اور پھر اس سے بھی آگے فرشتوں کی دعا کیسی عظیم نعمت ہے۔ اس کے علاوہ اس حدیث کی ایک دوسری روایت میں فرشتوں کی اس دعا میں اس کا اضافہ بھی ہے، اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما دے، اس کی توبہ قبول فرما لے۔ نیز اسی روایت کے آخر میں ایک اضافہ یہ بھی ہے کہ نماز کے بعد مسجد میں بیٹھنے والے اس بندے کے حق میں فرشتے یہ دعا فرمائے، یہ دعائیں اس وقت تک برابر کرتے رہتے ہیں جب تک وہ کسی کو اپنے ہاتھ یا اپنی زبان سے اذا نہ پہنچائے یا اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ یا اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق میں علماء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکر نصیب فرمائے۔